اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 مئی 2024 ہے۔ آج سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ سے خطاب کرتے ہوئے کچھ اپنے دکھڑے روئے کہ جی ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے 2013 کے بعد عمران خان سے جا کر ملاقات کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ہم ساتھ چلیں گے، لیکن انہوں نے لندن آ کر طاہر القادری اور جنرل ظہیر الاسلام کے ساتھ مل کر لندن پلان بنایا اور اسلام آباد میں آ کر میرے خلاف دھرنا دیا اور مجھے نکال دیا گیا حکومت سے، اور عمران خان نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ تو بدعہدی اور وعدہ خلافی یقیناً بہت بری چیز ہے۔ جیسے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، لیکن انہیں یہ بیان دیتے ہوئے کم سے کم اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے تھا۔ یہاں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں چند باتیں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ 1990 میں ایم کیو ایم کے بانی قائد جناب الطاف حسین نے میاں نواز شریف صاحب سے ایک اتحادی کے طور پر یہ عائشہ جو شاعرہ قادین، معذرت کی جگہ شاعرہ قادین کے جلسے میں جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی تھی، اس جلسے میں کھل کر کہا کہ پنجاب سے وزیر اعظم کیوں نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے میاں نواز شریف کا نام تجویز کیا وزیر اعظم کے لیے، اور میاں نواز شریف کا ساتھ دینے کی پاداش میں پیپلز پارٹی کے مظالم کا سامنا سہنا پڑا ایم کیو ایم کے کارکنوں کو۔ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، ایم کیو ایم کی حمایت سے، قائد تحریک جناب الطاف حسین کی حمایت سے وزیر اعظم بن گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا اپنے اس دوست کے ساتھ، اپنے اتحادی کے ساتھ، کہ ایم کیو ایم کو توڑنے کے لیے حقیقی بنائی گئی، اور اس حقیقی میں میاں نواز شریف صاحب کس طرح سے شامل تھے کہ جن لوگوں کو جرائم میں ملوث ہونے کی بنا پر، تحریک کے خلاف سازشیں کرنے کی بنیاد پر ایم کیو ایم سے نکالا گیا، کرمنل سے، ان حقیقی کے کرمنلز کو لاہور میں میاں نواز شریف ان کی حکومت نے پناہ دی۔ اور جب اس وقت کی پنجاب پولیس نے حقیقی کے کئی کرمنلز کو گرفتار کیا، تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل آصف نواز نے پنجاب پولیس کے آئی جی سردار محمد چودھری پر دباؤ ڈالا، ان سے کہا کہ ان کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کرمنلز ہیں، ان کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ جنرل آصف نواز نے میاں نواز شریف سے بات کی، میاں نواز شریف فوری طور پر اسلام آباد سے چڑھ دوڑ کر آتے ہیں لاہور، اور لاہور ایئرپورٹ پر ہی ایمرجنسی میٹنگ کال کرتے ہیں، آئی جی پنجاب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو رہا کرو۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ سر یہ تو اتنے کرائم میں ملوث ہیں اور یہ لوگ تو کراچی کے کرمنلز ہیں، ان کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی تھے، وہ بھی اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف جو ہے وہ ان کی کوئی بات سننے کے بجائے کہتے ہیں کہ نہیں ان کو رہا کیا جائے، اور آرمی چیف کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں، دباؤ ڈالا جاتا ہے آئی جی پنجاب کو کہ حقیقی کے ان لوگوں کو رہا کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ حقیقی کے نام سے کراچی پر حملہ آور ہوتے ہیں، فوج کی ٹرکوں پہ آ کر بیٹھتے ہیں، اور ایک فوجی آپریشن شروع کیا جاتا ہے 19 جون 1992 کو۔ اور اس آپریشن کے لیے کس طرح سے کھل کر حمایت کرتے ہیں نواز شریف کے، کھل کے جلسے میں ایک خطاب میں کہتے ہیں کہ میں نے اس آپریشن کے لیے، کراچی کے امن کے لیے، میں نے اپنے 19 دوستوں کی قربانی دی ہے۔ ایم کیو ایم کے خلاف فوجی آپریشن شروع ہوتا ہے، کتنے ہی ہمارے معصوم بے گناہ ساتھیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور جب میاں نواز شریف کی حکومت ختم ہوتی ہے 1993 میں، تو 1996 میں نواز شریف لندن میں پھر آ کر ملتے ہیں قائد تحریک جناب الطاف حسین سے، اور بڑی معافیاں تلافیاں کرتے ہیں کہ جی وہ ہم رکوا نہیں سکے آپریشن، اور وہ تو فوج نے کیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا۔ جبکہ جب آپریشن شروع ہوتا ہے اسی روز نواز شریف لندن میں تھے، الطاف بھائی ان سے آ کے ملتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اس کو بند کرائیں، نہیں کرایا جاتا۔ 96 میں پھر کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ
ہم سے غلطی ہو گئی اور اب ہم اس کو رکوا نہیں سکے, آئندہ اگر ایسا ہوگا تو ہم نہیں کرنے دیں گے اور بلکہ حکومت چھوڑ دیں گے اپنی. ایم کیو ایم الطاف بھائی ان کا دوبارہ ساتھ دیتے ہیں, لیکن 97 میں یہ دوبارہ برسر اقتدار آتے ہیں کہ 1 سال کے بعد پھر یہ ایم کیو ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں. حکیم سعید کے قتل کا الزام ایم کیو ایم پر لگاتے ہیں نواز شریف, خود جیب سے پرچی نکال کر کہتے ہیں کہ یہ ISI نے ہمیں دی ہے, یہ لوگ ایم کیو ایم کے ملوث ہیں حکیم سعید کے قتل میں, اور ایم کیو ایم کے خلاف ایک نیا آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے. ہمارے بے شمار ساتھیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. بڑا آپریشن, دوسرا آپریشن شروع ہوتا ہے ان کے دور میں. وہ آپریشن چلتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنتے ہیں 2013 میں, تو آپریشن ایک مرتبہ پھر ان کے دور میں شروع ہوتا ہے. ان کے پہلے دور میں حقیقی بنائی جاتی ہے اور ان کے تیسرے دور حکومت میں PSP بنائی جاتی ہے. ایم کیو ایم کو پھر توڑا جاتا ہے اور ایم کیو ایم کے خلاف پھر آپریشن شروع کیا جاتا ہے 2013 میں, اور ایک مرتبہ پھر نواز شریف صاحب ایم کیو ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں. 92 میں کہا تھا کہ یہ فوجی آپریشن ڈاکوؤں, اغوا برات تاوان کی وارداتیں کرنے والوں کے خلاف, پتھارے داروں کے خلاف, وڈیروں کے خلاف ہوگا, لیکن دھوکہ دیتے ہوئے آپریشن کیا جاتا ہے ایم کیو ایم کے خلاف. 98 میں بھی ایک سازش کے تحت حکیم سعید کو مروا کر ان کے قتل کا الزام ایم کیو ایم پہ لگا کر ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع کیا جاتا ہے. تیسری مرتبہ ان کے دور حکومت میں کہا جاتا ہے کراچی میں صورتحال بہت خراب ہے, کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے, لہٰذا ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے. الطاف بھائی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے خلاف ہوگا ایک مرتبہ پھر, تو کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کے خلاف نہیں ہوگا, بلکہ یہ تو ہارڈ اینڈ فاسٹ کرمنل, بلیک جیٹ کرمنلز ہیں, ان کے خلاف ہوگا. ایم کیو ایم کے خلاف پھر آپریشن کیا جاتا ہے اور پھر اس آپریشن میں اسی دوران PSP بنائی جاتی ہے. ایم کیو ایم کے مرکز 90 کو سیل کیا جاتا ہے. انہی کے دور میں شروع ہونے والے آپریشن کے اس دور میں قائد تحریک جناب الطاف حسین کے بڑے بھائی ناصر حسین, بھتیجے عارف حسین, بہنوئی اسلم ابراہانی اور کتنے ہی معصوم بے گناہ, ہزاروں معصوم بے گناہ ساتھیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. ان کے دور میں شروع ہونے والا آپریشن آج تک جاری ہے. انہوں نے ہر مرتبہ اپنے دوست, اپنے تہادیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. آج کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم بھی ہے کہ عہد کو نبھانا کیا ہوتا ہے, بد عہدی کیا ہوتی ہے. 2013-14 میں بھی ایم کیو ایم کے رہنما, ایم کیو ایم کے پارلیمنٹیرین نواز شریف کے پاس جا کے درخواستیں کر رہے تھے کہ ہمارے خلاف پھر یہ نیا آپریشن شروع کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے, یہ سب سلسلہ بند کرائیں. تو کہتے تھے کہ جی کیا ہو رہا ہے, آپ کے خلاف کیوں کیا جا رہا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھیے, آپ نے اپنے تہادی کے ساتھ کیا کیا ہے, آپ نے اپنے دوست کے ساتھ کیا کیا. وہ الطاف حسین جنہوں نے آپ کا ساتھ نبھانے کی خاطر کتنی مظالم سہے, پیپلز پارٹی کے دور میں کیا کچھ ہوا آپ کا ساتھ دینے کی پاداش میں, آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا. آپ نے بار بار, ایک بار نہیں بار بار, 3 بار آپ نے قائد تحریک الطاف حسین کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, ایم کیو ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. تو ذرا دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکیے, اور جو کچھ آپ نے کیا قائد تحریک الطاف حسین, ان کی ایم کیو ایم کے ساتھ, مہاجر عوام کے ساتھ. 92 میں بھی جب آپریشن شروع ہوا تو صرف آپریشن کرنے پر ہی نہیں رکے میاں نواز شریف صاحب, بلکہ فوج کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا قائد تحریک الطاف حسین پر کہ آپ ایم کیو ایم کی قیادت چھوڑیں. یہ کیا آپ نے اپنے اس دوست کے ساتھ, اور اس بد عہدی اور پیٹھ میں چھرا گھونپنے کو جسٹیفائی بھی کیا, یہاں میں نے کیا ہے. آپ اپنا عمل تو دیکھیے, آپ نے کیا کیا ہے. جن سے وعدے کیے آپ نے ان وعدوں پہ عمل کیا ہے. تو دوسروں پر کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے, اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے. خدا آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنے, اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ایم کیو ایم, جی قائد تحریک الطاف حسین.